توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے۔ جمعہ کا دن ظہر نماز کو مختصر کر کے جمعہ رکھ دیا گیا، 4 کی بجائے 2 رکعت کر دی گئی، اور اس کو مسلمانوں کے لیے یوم عید قرار دیا گیا کہ یہ عید کا دن ہے۔ ایک تو عید سال کے سال 2 عیدیں آتی ہیں ہماری، اور ایک ہفتے کے ہفتے آتی، حدیث میں آیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ یہ تربیت کا پروگرام ہوتا ہے، دین سیکھنے سکھانے کا پروگرام ہوتا ہے۔ یہ کوئی جشن منانے والی عید نہیں ہے، یہ سیکھنے سکھانے والی ہے، دین کی تعلیمات والی ہے۔ اور دین کو سیکھنا کتنا اہم ہے، سورہ رحمان کی 4 آیتیں پہلی، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ قرآن کس نے سکھایا؟ رحمان نے، خود اللہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن سیکھنا سکھانا اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ معلم ہے، اللہ نے خود کو معلم قرار دیا کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، اس کو بیان کرنا سکھایا۔ تو دین کو سیکھنا بڑا اہم ہے۔ جمعہ کا دن دین کی تعلیم و تربیت کے لیے رکھا گیا، لیکن تعلیم و تربیت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اصلاح احوال کر لیں، اپنی عبادات کی، اپنی عقائد کی اور اپنے معاملات کی۔ اور معاملات میں آج کل کرنٹ افیئر میں جو سب سے اہم معاملہ چل رہا ہے وہ ہے کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر، ماسک پہن لو، احتیاط کر لو، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جس کو بھی نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، مت نکلے باہر، اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، دوسروں پر رحم کرے، اور سلام کی 30 نیکیاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے مل جاتی ہیں، سلام مکمل ہو جاتا ہے۔
ہاتھ ملانے معانقہ کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ۔ تو کرونا سے بچاؤ کے لیے جو گورنمنٹ نے ایس او پیز، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہ معیار قائم کیا ہے ایک گورنمنٹ نے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اکثر ہاتھ دھونے ہیں، ناک کو منہ کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، آنکھوں کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، تو احتیاط اگر کی جائے تو ہم اپنا ہی بھلا کریں گے، کسی پر کوئی احسان نہیں کریں گے۔ اگر ایک بندے کو مسئلہ ہے وہ گھر میں احتیاط کرتا تو باقی گھر والوں کو بچا سکتا ہے۔ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ خود کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو کیا دنیا میں فکر ہی نہ کرو ان کی؟ اگر وہ مصیبت میں گرتے ہیں، گڑھے میں کنویں میں گرتے ہیں، ہلاکت میں گرتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کیا کوئی ذمہ داری نہیں ہے بچانے کی؟ دین و دنیا دونوں کی فلاح مومن کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے۔ یہ نہیں کہ مومن صرف آخرت کی سوچ رکھتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے اور دنیا میں بھی سرفرازی چاہتا ہے۔ تو آج کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو مدد تلاش کرو، استعانت تلاش کرو۔ جب ہم نے پڑھا نا سورہ فاتر میں ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کبھی گھر بیٹھ کے سوچا ہم نے کہ یہ جو ہم ہر رکعت میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو جاتی ہمارے عبادت میں؟ کہیں ہم کوئی اور تو نہیں زبان سے دعویٰ کرتے ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں؟ اپنے معاملات کو جانچنا ہے کہ کیا میرا ایسا ہی موقف کے ساتھ میرا عمل بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو بندہ کمزور ہے نا، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اسی لیے اللہ نے کہا، کہلوایا کہ دعا کے طور پر کہا کرو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک تو ہے، کنجیاں تیرے ہاتھ میں، تو مسبب الاسباب ہے، دنیا تحت الاسباب ہے، دنیا میں ہر کام کا ایک سبب ہے، سبب کے بغیر دنیا نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے قانون بنا دیا کہ تحت الاسباب چلے گا۔ آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دیا، فوق الاسباب تھا، وہ خالق تھا بنانے والا۔ حوا علیہ السلام کو بن ماں کے پیدا کر دیا، وہ فوق الاسباب تھا، اس کا خالق اللہ تھا جو مسبب الاسباب ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر دیا، یہ خالق کا کام تھا، وہ فوق الاسباب ہے۔ لیکن باقی کو کہا تم تحت الاسباب ہو، اسباب کے نیچے ہو، اسباب کے محتاط ہو، جیسے اسباب چلیں گے ویسے تمہارے معاملات چلیں گے۔ حتیٰ کہ انبیاء کو شہید کیا گیا، انبیاء کو زخمی کیا گیا، انبیاء کو ستایا گیا، انبیاء کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو بھی وہ بھی بیمار ہوتے تھے، تحت الاسباب سارا نظام چلتا ہے۔ تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا، اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو مدد مانگ لو۔ مدد کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے، کیونکہ ہم نے کہا ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا، جب ہم نے کہا کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر نماز قائم کر لو، مدد میری آ جائے گی۔ صبر اور نماز تمہارا کام ہے، اسباب رکھ دیے، اور اسباب کیا رکھے؟ یہ نہیں رکھا کہ اتنے کروڑ جمع کرا دو، ہدیہ دے دو، تحفہ دے دو، اتنے ہزار نفل پڑھو، اتنے روزے رکھو، نہیں، آسان کام، سب سے آسان فارمولا دے دیا جو ہر ایک کر سکتا ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو، یعنی مجھ سے اگر مدد چاہتے ہو تو مدد طلب کر لو، اور کرنا کیا ہے؟ مشکل میں صبر کرو اور نمازیں پڑھتے جاؤ۔
وہ عمل جس کو اللہ نے کہا کہ مدد چاہیے تو نماز پڑھو، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اذا حزبہ امر صلی، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو کیا کرتے؟ نماز پڑھنے لگ جاتے۔ چاند گرہن لگتا تو نماز میں مصروف ہو جاتے، جب تک چھٹتا نہیں نماز میں ہی رہتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے ویڈیو کلپ بنا لیں جناب، ہاں جی، اس کو پانی دینے کی بجائے، اس کو چھڑانے کی بجائے، اس کو اٹھانے کی بجائے اس کے ویڈیو کلپ بنا رہے ہیں۔ اذا حزب امرن صلی، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو فارمولہ کیا بتا دیا کہ کسی قسم کی بھی پریشانی ہے تو نماز شروع کر لو۔ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ، سنت طریقہ پریشانیوں سے نجات کا یہ ہے کہ نمازیں زیادہ پڑھو، نمازیں زیادہ کر دو۔ اور یہاں پہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا نزلہ زکام ہوا اور سب سے پہلی قربانی کس کی ہوتی ہے؟ طبیعت نہیں صحیح جی میری، نماز میں نے نہیں پڑھنی، میری طبیعت نہیں صحیح۔ اور جب پریشانی میرے نبی کو آتی تو وہ نماز شروع کر لیتے۔ تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں اگر مدد چاہیے اللہ کی تو صبر کرو۔ صبر کا مطلب ہے 3 معنی۔ صبر کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا، روک لینا اپنے آپ کو، نیکی پر روک لینا، گناہ سے روک لینا۔ نیک کام کر رہا ہے، نمازیں ہیں تو نمازوں پر روکے رکھنا، نیکی پر روکے رکھنا، روزوں پر روکے رکھنا، زکوٰۃ پر روکے رکھنا۔ نیک عمل کو چھوڑنا نہیں، ترک نہیں ہونا، چھوٹنے نہیں دینا، صبر کرنا، ڈٹ جانا، قائم رہنا، یہ ہوگا نیکی پر صبر۔ اور گناہ سے صبر، گناہ کا موقع مل رہا ہے تو اپنے آپ کو روک لینا۔ نیکی پر روکنا تھا، گناہ سے روکنا ہے، اپنے آپ کو روک لینا، بچا لینا، اللہ کو یاد کر لینا، اس کام کا انجام یاد کر لینا اور اپنے آپ کو اس کام سے روک لینا۔ اور تیسرا، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آ گئی تو فوراً زبان شکوے اور شکایتیں کرنے لگ جاتی، زبان کو شکوے شکایت سے روک لینا۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، مدد چاہیے، نیکی پر قائم رہو، گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، شکوے شکایت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نماز قائم رکھو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کون سا کام ہے جو کوئی بندہ صبر کا نہیں کر سکتا؟ مفت کا عمل، نماز اور صبر ہر ایک کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک نماز بہت بھاری ہے۔ اگر اتنی آسان ہوتی تو یہ چھوٹی سی مسجد یار، اس میں کہاں گنجائش ہوتی نمازیوں کے بیٹھنے کی؟ یہ محلوں کی مسجدیں، شہر کی مسجدیں، ارے مسجدوں میں جمعہ نہ ہوتا اگر سارے ایمان والے مضبوط ہوتے، جمعہ کہاں ہوتا؟ کھلے میدانوں میں ہوتا کہ مسجدوں میں گنجائش ہی نہ ہوتی۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو مسجدوں میں جمعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ جمعہ ہوتا میدانوں میں، میدان کم پڑ جاتے کیونکہ ایمان والے جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جڑاں والے کی ساری آبادی جو ہے کسی بھی 1-2 میدانوں میں جمع پوری ہو جائے گی تو میدان بھی کم پڑ جاتے،
اس لیے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز بہت بھاری ہے، بڑا مشقت والا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. خود اللہ نے کہہ دیا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن کچھ لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے، نہ مشکل ہے، نہ مشقت والا ہے، نہ ان کو گراں گزرتی، ایسے نماز کی طرف لپکتے ہیں. وہ کون؟ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جو خشوع رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نماز ہلکی ہے، ان کے لیے نماز آسان ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ اب اسی فارمولے کو اپلائی کر لیں اپنے اوپر کہ نمازوں کے لیے جتنی تعداد آ رہی ہے اور جتنے گھروں بازاروں میں بیٹھے ہوئے کتنے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور کتنوں کے دل میں بے خوفی ہے رب کائنات کی. تو اپنے عمل سے ہم ظاہر کرتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مجھے دیکھ کر ہی پتا چل جائے گا کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. نماز خود گواہی دیتی یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اچھے اخلاق خود بول بول کر بتاتے یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. حلال کاروبار کرنے والے کا خود بول بول کر کاروبار بتاتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. موقع ملنے پر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنے والا، اس کا عمل خود بول بول کر اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ملاوٹ نہ کرنے والے کا عمل بول بول کر گواہی دے رہا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ناپ تول میں کمی نہ کرنے والے کا اسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا عمل گواہی دے رہا آسمانوں تک کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور دوسروں کے خود اعمال بتا رہے ہیں کہ حضرت زبان سے جو کہتے ہیں ایسے اندر سے نہیں ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور فرمایا نماز ان کے لیے آسان ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ اب ان کی بھی نشانی بتا دی. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، جن کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے. کچھ کا کچھ ہو جائے مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ میری رب سے ملاقات نہ ہو. انہم یظنون الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ سے ڈرنے والے اور نمازوں پر قائم رہنے والے وہ ہیں جنہیں رب سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں رب سے ملنا ہے. اور یہ سب ملاقات کا یقین کن کو ہوتا ہے ان کی بھی ایک نشانی بتا دی. نشانیاں ترتیب وار لگی ہوئی ہیں. یہی قرآن ہمیں سیکھنا ہے، یہی ہماری تربیت کرے گا، یہی قرآن ہماری اصلاح کرے گا، یہی ہمارے کسبل نکالے گا، ہمارے ٹیڑھ میڑھ صحیح کرے گا. اور فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جن کے ذہن میں یہ دو باتیں بیٹھ جاتی، ہمیں رب سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے اور ہمیں پلٹ کر اس کے پاس جانا ہے، ادھر ہی نہیں رہ جانا ہمیں. کیا میرے اور آپ کے رویے جو ہیں، کیا ان رویوں سے، دکان پر بیٹھے ہوئے بندے کے رویے سے، دفتر میں بیٹھے ہوئے کرسی پر ایک بندے کے رویے سے، کیا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے واپس بھی پلٹ کر جانا ہے؟ یہی ایمان کی کمزوری ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، سب سے زیادہ ایمان کے 3 حصوں پر قرآن میں زور دیا گیا ہے. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالآخرت، آخرت کا پر ایمان کہ اس کو سمجھ لو کہ یہ ایک پڑاؤ ہے تمہارا، یہ عارضی وقت ٹھکانہ ہے تمہارے مستقل. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا میں ایک بیان رات ہی میں دیکھ رہا تھا، کہیں کوٹیشن ان کی تھی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے چکھنا ہے نا، لیکن اصل زندگی کا مزہ کسی کسی نے چکھنا ہے، سب نے نہیں چکھنا. ارے جہنم کی بھی کوئی زندگی ہے،
زندگی تو جنت کی زندگی ہے. فرماتے ہیں موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے لیکن زندگی کا مزہ کسی نے لینا ہے. تو اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کے لیے کام کرو، موت کے لیے کام نہ کرو، جنت کے لیے کام کرو، جہنم کے لیے کام نہ کرو، رحمان کے لیے کام کرو، شیطان کے لیے کام نہ کرو. کچھ ہیں رحمان کے بندے ہیں اور کچھ ہیں شیطان کے ایجنٹ ہیں. فرمایا انہم الیہ راجعون وانہم الیہ راجعون، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں پلٹ کر رب کے دربار میں جانا ہے. جب ایمان اتنا مضبوط ہو کہ مجھے یہ دنیا چھوڑنی ہے، مجھے پلٹ کر رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے جانا ہی جانا ہے، میری ملاقات ہونی ہی ہونی ہے رب سے، تو اس لیے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے. تو نماز آسان کرنے کا کیا فارمولا نکلا؟ نماز آسان کرنے کا کیا فارمولا نکلا؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے گھر میں جا کر بتانا ہے. میرے گھر میں اگر نماز کے لیے مشکل آ رہی ہے تو مجھے بتانا ہے کہ قرآن میں فارمولا میں نے آج ایک پڑھا ہے وہ بتاتا ہوں. رب کائنات نے نسخہ دیا ہے کہ نماز ان کے لیے بھاری ہے، تو ان کے لیے تو بھاری ہے لیکن آسان کن کے لیے ہو جاتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں یقین ہوتا ہے کہ مجھے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہی کرنی ہے، اور جس کو یقین ہے کہ مجھے یہیں نہیں رہنا، مجھے پلٹ کر جانا ہی جانا ہے رب کے پاس، ان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے. تو گھر میں کلچر بنانا ہے کہ ہمیں اسی گھر میں ہی نہیں رہنا، اس کو چھوڑ کر جانا، یہ دیواریں رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے، اور اس گھر کی بھی دیواریں ہوں گی کچی مٹی کی. اس گھر میں جانا ہے ایک غیر معینہ عرصے کے لیے، کوئی پتہ نہیں. جس گھر میں عارضی رہتے ہیں اس کی تیاری ہے، اس کے لیے اہتمام ہے، اور جس گھر میں اس سے کتنے گنا لمبا عرصہ رہنا ہے قبر میں اس کی کوئی تیاری نہیں، اور جس گھر میں ہمیشہ کے لیے پلٹنا اس کی فکر ہی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم. ہم کہتے ہیں نا ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا. بھائی ہم سے نہیں یہ باتیں برداشت ہوتی، آپ کی یہ غلط رویے ہم سے نہیں برداشت ہوتے. ایسے کہتے ہیں نا جی، ہم سے یہ غلط رویے غلط کام برداشت نہیں ہوتے، ہم سے یہ بدتمیزیاں برداشت نہیں ہوتی. تو دانا کہتے ہیں یہی تو برداشت کرنی ہے. صحیح رویے تو آپ پر فرض ہے سننا. ارے غلطی برداشت کرنی ہے دوسرے کی، اسی کا نام صبر ہے. تو حدیث میں آیا المومن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے. ایک تو ہو گیا تارک الدنیا، اپنی کوٹھڑی میں بیٹھ گیا، اپنے جنگل میں نکل گیا، رابطہ کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، واسطہ کوئی نہیں. نہیں جی، یہ دنیا میں گناہ ہے. جیسے کسی مذہب والے راہب بن گئے، تارک الدنیا بن گئے. اس کو ڈسکریج کیا ہے، حوصلہ شکنی کی اسلام نے کہ نہیں، مل جل کر رہو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو برداشت کرنے کی. ارے وہ بھی تو تمہیں برداشت کر رہا ہے، کتنا کچھ اس نے تمہیں دے رکھا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو اور اس کی عطاؤں کو دیکھو. اگر وہ برداشت کر رہا ہے تمہیں تو تم دوسروں کو کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ وہ روزانہ برداشت کرتا ہے، سانس سانس پر تمہیں برداشت کرتا ہے، لمحہ لمحہ تمہیں برداشت کرتا ہے، تیری حرکتوں کو برداشت کرتا جا رہا ہے، اور فوراً پکڑتا نہیں ہے، درگزر کر لیتا ہے. کبھی نزلہ زکام بھیج کر دافی معاف کر دیا، چلو اتنا ہی بڑا ہے. ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے میٹرک میں، جب ہم تھے تو وہ کام چیک کرنا، باہر نکلوانا، جی لائن لگا لیں، سارے لائن لگا لینی جناب. پھر انہوں نے سب کو چیک کر کے جب نکال لینا تو پھر انہوں نے ایک طرف سے 6
چھڑی لے کر نا کان پکڑ لو، ہم نے کان پکڑ لینے، ایک طرف سے چھڑی لے کر انہوں نے مارنے لگنا، 2-3 کو مارا، چلو جی آج باجو بس، باقی بچ گئے سارے. ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو ایک دن میں کھڑا تھا، میں ہی کام چیک کر سب کے نکال دیے. مجھے انہوں نے کہا اپنی کاپی دکھاؤ، میری بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا آجو پت آپ بھی کان پکڑ لو. میں لائن کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، وہ میرے پاس آئے، کہتے ادھر کھڑا. میرا ارادہ تھا کہ ادھر شروع کریں گے، اس لائن پہ چلا جاؤں گا، چھوٹ جاؤں گا. انہوں نے کہا آجو پتر ادھر سے شروع کر لیتے ہیں، تیرے سے شروع کر لیتے ہیں. المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی سختیاں برداشت کرتا ہے، ان کی بدتمیزیوں پر، اذیتوں پر صبر کرتا ہے. کیا ہے؟ اعظم اجرن، اس کا اجر بہت بڑا ہے. من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، اس مومن سے اس کا اجر بہت بڑا ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہی نہیں، نہ کسی کی برداشت کرتا ہے. ہمارے ہاں مشہور ہے، وہ بہت اچھا ہے، نہ ملتا ہے نہ کسی کی برداشت کرتا. ارے یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ مل جل کر رہے، برداشت کرے، کیونکہ یہ رب کی صفت ہے. دوسروں کو برداشت کرنا یہ رب کی صفت ہے، صفت ربانی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے. اپنے اوپر اللہ کا رنگ طاری کرو، اور وہ اللہ کی صفات ہے، اللہ کی شانیں ہیں. ہم دیکھ کر دوسروں کو کاپی کرتے نا. کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اس کی عادتیں گھر جا کر اپنا لی. میں نے دیکھا ایک بندہ ہمارے گاؤں میں، وہ چودھری کا نوکر تھا، چودھری صاحب ٹیبل پر کھانا کھاتے تھے، تو اس کے گھر میں گیا ایک بندہ، تو دیکھا تو وہ جو برتنوں والی گھڑونجی تھی نا، اس کو اپنے سامنے کھینچ کر اس پر روٹی رکھ کر کھا رہا ہے. دیکھ کر آپ فالو کرتے ہیں. تو جب بندوں کو دیکھ کر فالو کرتے ہیں تو قرآن پڑھو، رب کی شانیں دیکھ کر ان کو فالو کرو، جس میں دنیا کی بھی عزت اور کامیابی ہے اور آخرت کی بھی عزت اور کامیابی ہے. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ متفق ہے، مسلم میں، بخاری میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں اور احمد میں، ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے. ہوا کیا؟ ان ناس من الانصار سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتاہم، انصار میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے سوال کیا کچھ مال کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا. آپ کے پاس کچھ مال آیا تھا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے پھر عطا کیا، پھر مانگا، پھر عطا کیا، پھر مانگا، پھر عطا کیا، حتیٰ کہ وہ مانتے گئے، آپ دیتے گئے اور مال ختم ہو گیا. اس وقت آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ما یکون عندی من خیر فلن ادخر عنکم، فرمایا کہ لوگوں میرے پاس جب اور جتنا بھی مال ہوگا میں کبھی بچا کر نہیں رکھوں گا، تم مانگو گے تو میں دے دیا کروں گا. میرے رب کی عطا ہے کہ مومن، کافر، فاسق، فاجر سب کو دے رہا ہے. بلکہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے فاسق فاجر کو زیادہ دے رہا ہے، مومن کے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے. اپنوں کو اللہ مرزق اہل بیت کفافن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ میرے اہل بیت کو پیٹ بھر روزی دینا، قوت بھر روزی دینا. خود آپ کی خواہش، آپ کا فرمان ہے کہ میری خواہش ہے کہ ایک دن پیٹ بھر ملے، شکر کروں، دوسرے دن بھوکا رہوں اور صبر کروں. اور روزہ یہی تربیت لے کر آ رہا ہے ان قریب. جیسے آپ کسی سفر کی تیاری نہیں کرتے، پہلے سے شروع کر لیتے ہیں نا کہ سفر پر جانا، میں نے ادھر جانا، اس کے لیے سامان تیار کرنا. ذہن بناؤ، اپنے رمضان آ رہا ہے، ذہن بناؤ، ماحول بناؤ، رمضان آ رہا ہے، تربیت کا مہینہ آ رہا ہے، ٹریننگ کا مہینہ آ رہا ہے کہ آپ کو شدید پیاس لگی ہوگی، شدید بھوک لگی ہوگی، گھر میں کھانا بھی ہوگا، ٹھنڈا پانی بھی ہوگا، لیکن آپ پیئیں گے نہیں. یار پی لیا کرو، کیوں نہیں پیتے؟ جی میرا روزہ ہے.
روزے میں اللہ نے حلال کھانا کھانے سے، حلال پینے سے منع کر دیا، تو روزے کے آگے پیچھے حرام چل رہا ہے، بلکہ روزے کی حالت میں بھی حرام سے حلال سے رکے ہوئے حرام جاری ہے، غیبت بھی جاری ہے، آنکھوں کے حرامات بھی جاری ہیں، کانوں کے بھی جاری ہیں، زبان کے بھی جاری ہیں، سب کچھ جاری ہے۔ تو فرمایا لوگوں میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا میں کبھی ذخیرہ نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يَعْفُهُ اللَّهُ، اور جو بچنے کی کوشش کرتا اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ جو سوال کرنے سے، مانگنے سے، جو سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور جو غنی بننا چاہتا اللہ اس کو غنا عطا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ، اور جو غنی بنتا ہے، بے نیاز بنتا ہے لوگوں سے، اللہ سے نہیں۔ اللہ کے سامنے سوال بھی کرنا ہے، اللہ کے سامنے محتاج بھی بننا ہے، اللہ کے سامنے فقیر بھی بننا ہے، اللہ کا منگتا بننا ہے، دوسروں سے بے نیاز بننا ہے، دوسروں سے سوال نہیں کرنا۔ وَمَن يَسْتَغْنِ، اور جو غنی بننا چاہتا ہے، يَغْنِهُ اللَّهُ، اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يَصْبِرْهُ اللَّهُ، اور جو صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس میں صبر کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ برداشت اور صبر، اور برداشت اور صبر کتنا اہم کام ہے۔ روزوں کو، رمضان کو تو مہینہ ہی صبر کا مہینہ کہا گیا، رمضان کو تو مہینہ ہی صبر کا کہا گیا ہے۔ اور صبر کے بارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اجر دیا جائے گا، اور اس اجر کا ناپ تول اندازہ کیا ہوگا؟ بغیر حساب، ناپ تول سے نہیں، کیونکہ صبر کا پیمانہ ہی دنیا میں کوئی نہیں کہ اس کو ناپ تول کیا جائے کہ کتنے کلو گرام، کتنے لیٹر یا کتنی مقدار کا صبر بنتا ہے۔ تو جو صبر کی عادت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر، کس پر صبر کرنے والے؟ نیکی پر صبر کرنے والے، گناہ سے صبر کرنے والے، مصیبت میں شکوے سے صبر کرنے والے۔ انما یوفی الصابرون، ان صبر کرنے والوں کو اجرہم، ان کا اجر اور معاوضہ پورا پورا دیا جائے گا۔ اور وہ کیسے پورا ہوگا؟ بغیر حساب، اس کا حساب بھی کوئی نہیں کیسے دیا جائے گا۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ صبر کا کتنا اجر ہوگا۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے رب کائنات نے کہہ لے، تم یوں سمجھ لو کہ وہ بے حساب ہے، کیونکہ دینے والے کی شان بے حساب ہے، اس کا اجر بھی بے حساب ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج کی آخری بات، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو لالچی پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر لالچ کی خواہش اور صفت رکھ دی گئی ہے، لالچ کرتا ہے، دینے کی بجائے چھیننے کی زیادہ عادت ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو روکا نہیں، مانگتے ہی یہ نہیں کہا کہ ایک بار دے چکا ہوں بس کرو، 2 بار دے چکا ہوں بس کرو، 3 بار دے چکا ہوں بس کرو۔ مسلم میں، بخاری میں، ترمذی میں، ابن ابو داؤد میں، نسائی میں اور مسند احمد میں ہے کہ نہیں کہا 2 بار، 1 بار مانگا، 2 بار مانگا، 3 بار، 4 بار، انصار سوال کرتے جا رہے، دیتے جا رہے حتیٰ کہ ختم ہو گیا۔ نہ وہ دینے والا گھبراتا ہے، نہ اس کا نبی دینے سے گھبراتا ہے۔ اور ہمارے اندر کہاں سے یہ صفت پیدا ہوگی؟ دینے کی بجائے چھیننے کی عادت ہمارے اندر آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو لالچی پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی لالچ کی علامتیں کیا ہیں؟ اذا مسہ الشر، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا، گڑ گڑانے لگ جاتا ہے، واویلیاں کرنے لگ جاتا ہے، شکوے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے، مارا گیا، پکڑا گیا، لٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ارے جن کو سنا رہا ہے، بازار میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں والوں کو سنا رہا ہے، کیا کریں گے؟
جو کر سکتا ہے اس کو سنا، اور اس کے آگے گڑ گڑانا اس کو اتنا پیارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم مصیبت میں ڈالتے ہی اس لیے تاکہ یہ بندے گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، معافیاں مانگے، توبہ کریں۔ تو فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کو مال ملتا ہے، جب اس کو فراخی ملتی ہے، جب اس کو کشادگی ملتی ہے، منوعا، تو کنجوس بن جاتا ہے، دمڑی تک نہیں دیتا، دمڑی جائے چمڑی نہ جائے والا فارمولہ لگا لیتا ہے۔ لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں، فرمایا انسان کی فطرت میں لالچ رکھ دیا گیا، تکلیف پہنچتی ہے، شر پہنچتا ہے تو شور مچاتا ہے، خیر پہنچتی ہے تو روک لیتا ہے، اظہار تک نہیں کرتا میرے پاس اتنا اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا یہ عام انسان کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں جن کی بات کر رہا ہوں ان میں یہ نہیں ہے، الا المصلین، نمازیوں میں یہ بات نہیں ہوتی۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ نمازی نہ لالچی ہوتا ہے، نہ شور کرتا ہے، تکلیف پہنچنے پر شور شرابہ نہیں کرتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور مال اور خیر ملے تو کنجوس نہیں بنتا، لٹاتا ہے اللہ کے بندوں کے سامنے۔ تو پھر ان نمازیوں میں یہ کیوں نہیں عادتیں آ رہی؟ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازی کی یہ عادت ہے، نمازی کی یہ شان ہے، جو رحمان کہہ رہا ہے کہ نمازی کی یہ پہچان ہے کہ نمازی ایسا ہوتا ہے، انسان لالچی ہوتا ہے، نمازی لالچی نہیں ہوتا، انسان شور شرابہ کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، نمازی شکوہ شکایت نہیں کرتا، اپنے رب سے التجا کرتا ہے۔ انسان لالچ کرتا ہے، انسان مال ملے تو اس کو چھپا لیتا ہے دوسروں سے، کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتا، اور نمازی دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازی بھی وہ جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ یہ نہیں جمعے والے نمازی، یہ نہیں رمضان والے نمازی، یہ نہیں حج والے نمازی کہ حج پہ گیا تو بس سر ٹنڈ کرا کے 4 نمازیں 10 دن پڑھ لی اور مکہ سے واپس آئے تو پھر کراچی والے حاجی بن گئے۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ تبدیلی خشیت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا خوف طاری ہو جائے بندے پر، تبدیلی آ جائے انسان میں، پتا چلے کہ یہ اللہ والا بن گیا ہے، پہلے یہ مال والا تھا اب اللہ والا بن گیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے بندے بنائے، ہماری اصلاح فرمائے، آمین۔ اللہ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی کرونا سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔